بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف سلامت اپنے یوٹیوب چینل پر۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر عینی ہے، تو جو پبلک میں زبان زد عام بات ہے، میں تو وہ کر رہا ہوں کہ پبلک کے مطابق کہ فیصلہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ اپوزیشن نے لکھ کر دیا ہو اور سپریم کورٹ نے منو سنا دیا ہو، کیونکہ گزشتہ جتنے بھی فیصلہ جات ہوئے ہیں ان میں تقریباً اپوزیشن کا پلہ بھاری ہی رہا۔ اگرچہ یہ دیکھا جائے کہ اس فیصلے سے جیت کس کی ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ اپوزیشن کی جیت ہوئی ہے، نہ وزیر اعظم کی ہار ہوئی ہے، یہ امریکہ جیتا ہے۔ یہ امریکہ جیتا اور پاکستان ہارا ہے۔ قبل ازیں آج سے تقریباً 40 سال قبل ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب امریکہ نے مداخلت کی، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں ایٹم پروگرام کو پیک کرنے کی دھمکی دی، تو مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ تاریخ کو اگر گردانا جائے تو ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ماسکو کا دورہ کرنا تھا، اور جب وہ ماسکو کا دورہ کرنے والے تھے تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ سے پوچھا۔ امریکہ نے کہا کہ آپ جائے ماسکو جانے کے، آپ ادھر امریکہ آ جائیں۔ وہ امریکہ چلا گیا۔ یہ اس دن سے لے کر آج تک امریکہ نے پاکستان کو اپنی کالونی سمجھ رکھا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی دیوانہ آیا ذوالفقار علی بھٹو، تو اس کی خلاف کیا سازشیں نہیں ہوئی، اس کو پھانسی کے پھندے تک لٹکا دیا گیا، اور کوئی سیاسی پارٹی اس کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوئی۔ مجھے اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایسی کڑی سے کڑی سزا نہ دی جائے، کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ہنری کسنجر نے صدر نکسن کا پیغام پہنچایا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے۔ اگلے 15 دن تک بھٹو صاحب نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے کہا اگر ضروری ہے تو میں آپ سے لاہور ایئرپورٹ پر مل لیتا ہوں۔ ہنری کسنجر نے بعد ازاں بھٹو صاحب نے اس کو فرانس کا کہا، بعد ازاں بھٹو صاحب نے اس کو کہا کہ میرے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ بھٹو کو سزا صرف اس وجہ سے دی گی کہ آپ ایٹمی پروگرام کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہنری کسنجر پھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو چکر دیا، لیکن ایک آدمی تھا جس کو میں چکر نہیں دے سکا، وہ ذوالفقار علی بھٹو۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد یہ بات میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر کہ ڈپٹی سپیکر یا سپیکر کے اختیارات میں سپریم کورٹ نے جو گزشتہ فیصلہ جات کی ہیں، ان سے صاف نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو آئینی قرار دیا۔ اب ایسا کیوں ہوا کہ یہاں پر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کا وہی سٹائل، ان کے ساتھ وہی سلوک اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا، کہ چونکہ چیف جسٹس کی رشتہ داری جسٹس قیوم کے ساتھ بھی ہے، جسٹس قیوم کا سکا بھتیجا جو وہ چیف جسٹس کا داماد ہے، اور اس کے علاوہ اب تک جو بھی ججز سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز بنے ہیں، یا تو وہ نون لیگ کے کوٹے میں آئے ہیں، یا وہ نون لیگ کے دور میں بھرتی ہوئی ہیں، یا ان کی رشتہ داریاں
اپوزیشن جماعتوں کے MNAs اور سابقہ لیڈروں کے ساتھ ہیں۔ یہ عوام کے لیے ایک پریشان کن کویسچن ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ میں مداخلت پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، حالانکہ دوران دلائل علی ظفر نے جو کہ پریزیڈنٹ کے وکیل تھے، اس نے کہا کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر علی قرار دینے کا مطلب کہ سپریم کورٹ آگ کی دیوار پھلانگ رہی ہے۔ لیکن اچانک سے ڈپٹی اٹارنی جنرل کا یہ کہہ دینا کہ ہاں کچھ تو پارلیمنٹ میں مداخلت کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، کہاں پر کیا ہوا، کس انداز سے ہوا، پھر شہباز شریف کا آ کر کہنا کہ اللہ کے واسطے آپ اسمبلی کو بحال کر دیں، تو یہ کون سی ایسی رشتہ داری ہے کہ اب تک اپوزیشن اور بالخصوص نون لیگ کو ہماری عدلیہ آگے جا کر ریلیف دیتی ہے۔ یہ بات عوام کے لیے انتہائی پریشان کن ہے کہ جب بھی PTI کے کسی عہدیدار کا کوئی کیس جاتا ہے تو اس کے برعکس فیصلہ آتا ہے، اور جب اپوزیشن اور نون لیگ کا جب کوئی کیس جاتا ہے تو انہیں فیور کیوں ملتی ہے؟ آخر اس سوال کا جواب کب ملے گا؟ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔